شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت و بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی قدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات قدس مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات، دکھوں کی کوئی گھڑی، خوشیوں میں لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو بنصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر میں نازل فرما دیا تھا. حضرات گرامی قدر، اسی کتاب حمید کے بعض ایسے عنوانات کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے جو ہمیں ان ایام میں آنے والی تکالیف سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، حادثات سے اور وباؤں سے نجات دلا سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر، میں گزشتہ دو خطبات جمعہ کے اندر ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا رہا اور آج بھی تمہیداً کچھ ایسی باتوں کو انشاءاللہ جس سے آپ کو حوصلہ بھی ملے گا، امید بھی ہوگی، تقویت بھی حاصل ہوگی، آپ کے اوہام اور آپ کی پریشانیاں اور بے چینیاں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہوں گی. حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے تمہیدی طور پر اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے اندر کوئی بھی وقوع اللہ کے اذن، اس کی اجازت یا اس کے علم کے بغیر رونما نہیں ہو سکتا. کورونا وائرس کے قضیے کے دوران جس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں ان کے اندر کئی مرتبہ انسان کے ذہن کے اندر شک پڑ جاتا ہے، معاذ اللہ سنو معاذ اللہ، کہ شاید یہ ایک ایسی آفت ہے کہ جو از خود رونما ہو گئی ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں جنگلات کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا اور کروڑوں درختوں کے اربوں پتوں کو لگا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا وما تسقط من برکۃ الا یعلمها، کہ کائنات کے کسی ایک مقام کے اوپر پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق گرتا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کرونا وائرس کی زد میں آ چکے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بے خبر ہوں، اس بات سے لا علم ہوں. حضرات گرامی قدر، جب میرا پروردگار لا علم نہیں ہے، جب میرا پروردگار ان چیزوں سے غافل نہیں ہے، جب کائنات کے اندر ہونے والی ساری تبدیلیاں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے مطابق رونما ہو رہی ہیں، تو پھر یہ مجھے بتائیے پریشانی کی کیا بات ہے، ہیجان کی کیا بات ہے، اضطراب کی کیا بات ہے. حضرات، میرا رب اکبر بھی ہے اور قوی بھی ہے. سب سے بڑا میرا رب ہے، سب سے طاقتور بھی میرا رب ہے. جب میرا رب سب سے طاقتور بھی ہے، سب سے بڑا بھی ہے، جب میں اس کا نوکر ہوں، جب میں اس کا بندہ ہوں، جب میں اس سے پیار کرنے والا ہوں، جب اس سے محبت کرنے والا ہوں، جب اس سے ڈرنے والا ہوں، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے. دوسری بات حضرات گرامی قدر، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر میرے پروردگار عالم نے بڑے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا اور حاملین عرش
کو اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے پیدا کیے، ایک آسمان کا زمین سے فاصلہ 500 سال کا ہے اور ہر آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے 500 سال کا ہے، لیکن عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتوں کے کان اور کندھے کے درمیان فاصلہ 700 سال کا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پروردگار عالم نے اتنے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا اور میرے رب نے انتہائی معمولی ذرات کو پیدا کیا، اومیگا کو پیدا کیا، کلیبڈومونس کو پیدا کیا، پیرامیشیم کو پیدا کیا، پلازموڈیم کو پیدا کیا، یوگلینا کو پیدا کیا، بیکٹیریا کو پیدا کیا، وائرس کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، بڑی سے بڑی چیز کو بنانے والا بھی میرا رب ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بنانے والا بھی میرا رب ہے۔ جب میرا رب ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے تو اس چیز کو بڑھانا، اس چیز کی افزائش کرنا، یہ بھی میرے پروردگار عالم کے اختیار میں ہے، اور اس چیز کو تباہ کرنا، برباد کرنا، مٹانا، تلف کرنا، یہ بھی میرے رب کے اختیار میں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ جنگلات میں چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو بورڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ فلاں جنگلی جانور کا شکار کرنے کی کوشش نہ کیجیے، فلاں چیتے کو، فلاں شیر کو مارنے کی کوشش نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو شکار کر لیا تو اس کی نسل ناپید ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل ہم مرغیوں کو کھانے والے، بکروں کو کھانے والے، گایوں کو کھانے والے، ہر روز دنیا بھر میں کروڑوں مرغی ذبح ہوتی ہے، لیکن مرغی آج بھی زندہ ہے، مرغی آج بھی نہیں مٹی۔ ہم ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکروں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن بکرے آج بھی موجود ہیں، بکرے ابھی بھی نہیں مٹے۔ ہم ہر روز گایوں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن گائیں آج بھی زندہ ہیں، ابھی بھی نہیں مٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان حلال جانوروں کی برابری کے ایسے نظام کو پیدا فرما دیا جو ہماری غذائی ضروریات کو پیدا کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں جو بنجر زمینوں کو ہرا بھرا فرمانے والے اور ہری بھری زمینوں کو بنجر فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو شاہوں کو گدا بنانے والے اور گدا گروں کو شاہ بنانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو مایوسوں کو امید دلانے والے اور امید والوں کو مایوس فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو عزت والوں کو ذلیل کرنے والے اور ذلیلوں کو عزت دینے والے۔ اللہ وہ ہیں جو گرے ہوئوں کو اٹھانے والے اور اللہ وہ ہیں جو اٹھے ہوئوں کو گرانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو بیماروں کو شفا دینے والے اور شفا والوں کو بیمار فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو طاقتوروں کو بے بس کرنے والے اور بے بسوں کو طاقتور فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو بنجر کوکھوں کو ہرا فرمانے والے اور اللہ وہ ہیں جو آباد گھروں کو جو ہے آنن فانن جو ہیں دھنسا دینے والے۔ اللہ وہ ہیں جو قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو فرعون کو سمندر کی لہروں میں کر کے آب فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو قوم نوح کو سیلاب کے دھاروں میں بہانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو قوم عاد کے اوپر آندھیوں کو چلانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو قوم سمود کے اوپر چنگھاڑ کو مسلط فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش برسانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو قوم مدین کے اوپر چیل کے عذاب کو مسلط فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو آل فرعون کے اوپر ٹڈی دلوں، ہون، مینڈکوں اور چوہوں کے عذاب کو نازل فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو کائنات کے چپے چپے کے اوپر تصرف فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو کائنات کے ہر امر کی تدبیر فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو کائنات کے اندر بادشاہت اور اقتدار کے اعتبار سے لازوال ہیں، لا فانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ اللہ اکیلے ہیں، یگانہ ہیں، یکتا ہیں، فاعل لما یرید ہیں، سریع الحساب ہیں، شدید العقاب ہیں، اللہ کل شیء قدیر ہیں۔ اللہ وہ ہیں جو چاہتے ہیں وہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہیں جو رکاوٹوں کو دور فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو آسانیوں کو دکھوں میں تبدیل فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو کرب سے نجات دلوانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو بے چین دلوں کی آسوں کو سننے والے۔ اللہ وہ ہیں جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلوانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو ایوب علیہ السلام کو شفا یاب فرمانے والے۔ اللہ وہ ہیں جو بدر کے معرکے کے اندر اپنے حبیب کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمانے والے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہر چیز ہے تو پھر کورونا وائرس کا ڈر کس بات کے اوپر ہے؟ حضرات گرامی قدر، کورونا وائرس کا ڈر اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف کے اوپر اور اس کی قدرت کے اوپر اور اس کے فعال لما یرید ہونے کے اوپر اور اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کے اوپر ہمیں شک ہے۔
ہم ہر چیز کو حیاتیات کے تناظر میں دیکھنے والے، ہر چیز کو طب کی آنکھوں سے دیکھنے والے، ہر چیز کو سائنس کی نگاہ سے دیکھنے والے، ہر چیز کو کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں دیکھنے والے، ہر چیز کو سبب اور اس کے نتیجے کے اندر وقوع پذیر ہونے والی چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھنے والے، حضرات گرامی قدر زلزلہ کو زمین کی پلیٹوں کی حرکت کرنے سے آتا ہے لیکن پلیٹوں کو تحریک دینے والے میرے اللہ ہیں۔ یہ کرونا کی بیماری کو وائرس کے حملہ کرنے سے آتی ہے لیکن بیماری کو پیدا فرمانے والے میرے اللہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر زمین کے اوپر جتنے بھی حوادث ہیں میرے اللہ کے امر سے آتے ہیں، زمین کے اوپر جتنے حوادث ہیں ان کو ڈالنے والی بھی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر ان ایام کے اندر حساسیت کے ساتھ ویسے تو پوری کی پوری زندگی کا مقصود یہی ہونا چاہیے، پوری کی پوری زندگی کا مطلوب یہی ہونا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ اس کے سوا کسی کا حول ہے نہ اس کے سوا کسی کی طاقت، لیکن خاص طور پہ ان ایام کے اندر جبکہ انسانیت اور امت مسلمہ پریشانی اور بدحالی کا شکار ہے، ایسے عالم کے اندر اس بات کو دوبارہ اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ نہ اس کے سوا کسی کا حول ہے نہ اس کے سوا کسی کی طاقت۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موضع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کو اللہ روکنے پہ آ جائے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، جس کو عطا کرنے پہ آ جائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، کہ فیصلوں کو فرمانے والے اور اس کے اوپر کسی کا فیصلہ بھی لاگو نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر ہم نے طب کے لیے بڑی بڑی ہاتھ کو چھاننا، ہم ان ایام کے اندر بار بار کبھی امریکہ کی لیبارٹریوں کی طرف دیکھتے رہے، ہم ان ایام کے اندر بڑے غور و فکر کے ساتھ جرمنی کی لیبارٹریوں کی طرف بچوں کو مبصوری کرواتے رہے، ہم نے کبھی ڈاکٹروں کی طرف دیکھا، کبھی حکیموں کی طرف دیکھا، کبھی اطباء کی طرف دیکھا، لیکن اگر نہیں دیکھا تو عزیز حکیم کی طرف نہیں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو علی کل شیء قدیر کی طرف نہیں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو اپنے پروردگار کی طرف نہیں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو اپنے مالک ملک کی طرف نہیں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو کائنات کے خزانوں کے مالک کی طرف نہیں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو ہر چیز کو ہٹانے والے کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر ایک مرتبہ ذرا گڑگڑاؤ تو صحیح، ایک مرتبہ ذرا روو تو صحیح، ایک مرتبہ ذرا آنسوؤں سے آنکھوں سے آنسوؤں گراؤ تو صحیح۔ ابھی بھی تم یہ کہہ رہے ہو لاک ڈاؤن ہوگا تو یوں ہو جائے گا، اگر کوئی میڈیسن نکل آئی تو یوں ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں نے کبھی تدبیروں کی مخالفت نہیں کی، کبھی علاج معالجے کی مخالفت نہیں کی، لیکن آپ کو ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا۔ حضرات گرامی قدر ہم آج جن ایام سے گزر رہے ہیں در حقیقت یہ ہمارے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کا نتیجہ ہے۔ حضرات گرامی قدر کس کس بات کے اوپر غور کیا جائے، کس کس بات کے اوپر آنسوؤں کو گرایا جائے، کس کس بات کے اوپر اشک ندامت کو بہایا جائے، کس کس بات کے اوپر غور و فکر کیا جائے، فقط ایک ہی بات کو آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں جو سونے لعل و یاقوت سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر کان ہو تو سنوں، آنکھیں ہو تو دیکھوں، دل ہو تو غور کروں، دماغ ہو تو اس کے اوپر تدبر کروں۔ حضرات گرامی قدر میرا دل تو سائنسدانوں کی تدبیروں میں الجھا ہوا ہے، میرا دل تو ہے کسی انہونی کے انتظار میں ہے، وہ انہونی کے پیچھے بھاگنے والوں، انہونی کہاں سے ملتی ہے؟ انہونی تو آسمان والے سے ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے پروردگار عالم نے صبر کا اعلان فرما دیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی میری پکڑ انتہائی شدید ہے۔ حضرات گرامی قدر شکر گزاری کے بھی 3 درجات ہیں اور ناشکری کے بھی 3 درجات ہیں۔ شکر گزاری کا پہلا درجہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے اپنے کمال کے ذریعے نہیں آیا، میرے اپنے علم کے ذریعے نہیں آیا، میری اپنی صلاحیت کے ذریعے نہیں آیا، میری اپنی تدبیر کے ذریعے نہیں آیا، جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے رب کا دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے رب کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ شکر کا پہلا درجہ ہے، ناشکری کا پہلا درجہ یہ ہے جو کچھ بھی میں نے کمایا ہے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اپنے زور بازو سے کمایا ہے، اپنی قوت سے کمایا ہے، اپنی فہم و فراست سے کمایا ہے۔ شکر کا دوسرا درجہ زبان جو ہے الحمدللہ کے الفاظ سے تر ہے، کیسے آپ کے حالات ہیں اللہ کا شکر ہے، کیسی آپ کی زندگی ہے اللہ کا فضل ہے، کیسے وقت گزر رہے ہیں اللہ کی عطا ہے، کیسے ایام بیت رہے ہیں اللہ کی بے پناہ نعمتوں کے اندر گزارا کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا
اما بنعمتی ربک فحدث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو. یہاں کیا بات ہے حضرات گرامی کے اندر، بینک بیلنس بھی موجود ہے، گاڑیاں بھی موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، لیکن رونا ایک ہی ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. حضرات گرامی کے اندر کیسے دن ہیں بس گزر رہے ہیں، کیسے دن ہیں یار، بڑی ہی تنگی کے دن ہیں. حضرات گرامی کے اندر اس انسان کو شرم کرنی چاہیے. سارا کا سارا دن اللہ کی نعمتوں کے اندر وقت کو گزارنے والا، اس کی عطا کردہ سانس سینے سے سانس کو لینے والا، اس کی عطا کردہ دل کے ساتھ زندگی کو بتانے والا، اس کے سورج کی روشنی کو دینے والا، اس کی رات کی چھاؤں کے اندر آرام کرنے والا، اس نے گھر کی چھت کو دیا، اس نے بیوی کو دیا، بچوں کو دیا. حضرات گرامی کے اندر اس نے تجھے زندگی دی، اس نے تجھے سانس دی، اس نے تجھے حرارت دی، پھر بھی تو ہر وقت نہ شکریہ کرتا ہے. شکر اور نہ شکری کا تیسرا درجہ کیا ہے حضرات گرامی کے اندر؟ میرے اعمال کے اندر بھی شکر گزاری ہونی چاہیے. اللہ کی نعمت ہے، میرا ہاتھ ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن میں ہاتھوں کے ساتھ فحاشی والے کام کر رہا ہوں، لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں، لڑکیوں کے ساتھ مراسم کو بڑھا رہا ہوں. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، حضرات گرامی کے اندر میں ان آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہوں، اریاں تصویریں دیکھ رہا ہوں، فحش تصویریں دیکھ رہا ہوں. حضرات گرامی کے اندر اللہ نے مجھے دل دیا ہے، دل کے اندر گندے منصوبے ہیں، گندی تدبیریں ہیں. اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، دماغ کے اندر غلط خیالات ہیں، فاسد سازشیں ہیں، مکاریاں ہیں. حضرات گرامی کے اندر اللہ نے مجھے قدم دیے ہیں، قدم سینما ہالوں پہ جانے کے لیے تیار ہے، قدم جو ہے لڑکی سے ملنے کے جانے کے لیے تیار ہے، قدم شراب کی بھٹی پہ جانے کے لیے تیار ہے، قدم ہیروئن کے نشے کو لینے کے لیے تیار ہے، قدم سود کے پیسوں کو لینے کے لیے تیار ہے. قدم نہیں جاتا صحن مسجد کی طرف نہیں جاتا، قدم نہیں جاتا اللہ کی اطاعت میں نہیں جاتا، قدم نہیں جاتا والدین کی خدمت کے لیے نہیں جاتا، قدم نہیں جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے نہیں جاتا. حضرات گرامی کا شکر کا تیسرا درجہ یہ ہے، جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی جوارے ہیں، ان کو اللہ کا تابع دار بنا دیا جائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اوپر لگا دیا جائے. حضرات گرامی کے میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، نعمتوں کو بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر نعمتوں کی ناشکری کی، میری پکڑ بڑی ہی شدید ہے، میرا عذاب بڑا ہی شدید ہے. حضرات گرامی کے اللہ نے بستی کا ذکر کیا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. ایک بستی تھی جس کے پاس داخلی اطمینان بھی تھا، خارجی امن بھی تھا. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. رزق کی بھی فراوانی تھی. فکفرت بانعم اللہ. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ نے رزق کو چھینا، امن کو چھینا، ان کے پر خوف اور بھوک کے عذاب کو مسلط کر دیا. حضرات آج کیا ہے؟ ہر طرف خوف ہے. یہاں سے کورونا نہ نکل آئے، یہاں سے کورونا نہ نکل آئے، کسی ٹیبل کے اوپر سے کورونا نہ نکل آئے، کسی ساتھ چلنے والے سے کورونا نہ نکل آئے. کوئی چھینک دے اس طرح لگتا ہے کسی نے گولی کو چلا دیا ہو، کوئی گھاس دے لگتا ہے کسی نے دھماکے کر دیا ہو. حضرات یہ خوف کہاں سے آیا ہے؟ یہ خوف اگر آیا ہے ہمارے ناشکریوں کی وجہ سے آیا ہے، کفران نعمت کی وجہ سے آیا ہے. اگر ہم شکر گزار بندے ہوتے، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بالکل واضح ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکریہ ادا کرنے والے ہو، اگر تم ایمان کو لانے والے ہو. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ تو شاکر بھی ہے، تمہارے اعمال کو جاننے والا بھی ہے. اگر تم شکر گزار ہو، اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے ہو، اگر دل سے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والے ہو، زبان سے نعمتوں کا اظہار کرنے والے ہو، عمل سے نعمتوں کے پر مہر تصدیق کو سبق فرمانے والے ہو، اسے کیا ضرورت ہے تم کو عذاب دے؟ وہ ظالم بادشاہ نہیں ہے، وہ تو رحم الراحمین ہے، وہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ تو غفور و غفار ہے، وہ تو شاکر ہے، وہ تو ودود ہے. حضرات گرامی قدر کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، کبھی اپنے بندوں کے اوپر جبر نہیں کرتا. حضرات گرامی قدر وہ جبار ہے، ظالموں کے لیے جبار ہے، وہ قہار ہے، ظالموں کے لیے قہار ہے. اپنے بندگان کے اوپر، اپنی پوجا کرنے والوں کے اوپر، اپنے سامنے جھکنے والوں کے اوپر تو وہ رحم الراحمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے. حضرات گرامی قدر وہ مولا کریم ہے، وہ مولا عزیز ہے، وہ مولا
ایک جلیل ہے حضرات گرامی قدر، اس کی بارگاہ میں آئیے، اپنے دستے سوال کو پھیلائیے، اس بات کا ارادہ کیجئے کل تک میں نعمتوں کی نشکریاں کرتا رہا، پیسہ دیا اس کو اجاڑتا رہا، جوانی دی اس کو غلط راستے کے اوپر لگاتا رہا، ذہن دیا اس کو غلط راستے کے اوپر چلاتا رہا۔ آج فیصلہ کرنے کا دن ہے، آئندہ کے دن نشکری کے دن نہیں ہوں گے، آئندہ کے دن شکر گزاری کے دن ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر جب قارون نے نشکری کی، جب اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے علم کے نتیجے میں آئی ہے، میرے ہنر کا نتیجہ ہے، کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین کے اندر دنسا دیا۔ حضرات گرامی قدر ہم انشاءاللہ اس ابتلا سے نکل جائیں گے، لیکن رجوع اللہ کے ذریعے نکلیں گے، ہم نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے سامنے جھک کے نکلیں گے، ہم نکل جائیں گے، لیکن شکر گزاری کے راستے سے نکلیں گے، ہم نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے نکل جائیں گے، ہم نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے سامنے آنسوؤں کو گرا کے نکل جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر والدین کو اولاد پہ بڑا غصہ ہو، اولاد دو آنسو گرا دے والدین نرم پڑ جاتے ہیں، وہ تو ہزاروں والدین سے زیادہ مہربان ہے، اگر ہم اس کے سامنے آنسو گرائیں گے وہ کیسے ہم پہ رحم نہیں کرے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر آپ ایمانداری سے بتلائیے، منبر و محراب سے احتیاطی تدابیر کی صدا آتی رہی، سینیٹائزر کی آواز آتی رہی، اینٹی وائرل پریکاشنز کی آواز آتی رہی، کیا کسی بیوروکریٹ نے، کیا کسی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ نے، کیا کسی حکومت کے سربراہ نے بھی توبہ کی بات کی ہے، دعا کی بات کی ہے، استغفار کی بات کی ہے، شکر کی بات کی ہے؟ ہم مقابلہ کریں گے چائنا کے انداز میں کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے امریکہ کے انداز میں کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے اٹلی کے انداز میں کریں گے۔ وہ اٹلی والے، وہ چائنا والے، اسپین والے، ان کا تو رب تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یقین نہیں ہے، ان کا انحصار تو فقط اسباب کے اوپر ہے، ان کا انحصار تو فقط مادیت کے اوپر ہے، ان کا انحصار تو طبی لیبارٹریوں کے اوپر ہے۔ تو تیرے پاس تو ارحم الراحمین ہے، تیرے پاس تو علی کل شیء قدیر ہے، تیرے پاس تو فاعل لما یرید ہے، تیرے پاس تو سریع الحساب ہے، تیرے پاس تو شدید العقاب ہے، تو کہاں پہ بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے سامنے آ، اپنے دستے سوال کو پھیلا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری زحمتوں کو دور کر دے گا، تیری ساری کلفتوں کو دور کر دے گا۔ ہم یقیناً عالم اسباب میں رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی مدد اسباب کی تابع نہیں، وہ تو ما فوق الاسباب کی مدد کو فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب سیدنا یونس کے باب کے اندر مچھلی کے پیڑ کے اندر اسباب معطل ہو گئے، مچھلی کے پیڑ کے اندھیروں سے نکالنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ حضرات گرامی قدر پکار کے پتھر کی زد میں آنے والے مسافروں کے اسباب معطل ہو گئے، ما فوق الاسباب مدد فرمانے والا کون تھا؟ وہ میرا اللہ تھا۔ حضرات گرامی قدر اطباء اور حکیم اور ڈاکٹر بے بس ہو گئے، ایوب علیہ السلام کی فریاد کو سننے والا کون تھا؟ وہ میرا اللہ تھا۔ حضرات گرامی قدر اللہ ازل سے طاقتور تھا، اللہ ابد تک طاقتور رہے گا، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ جو زمین و آسمان کو اٹھانے والا، وہ جو نظام کائنات کو چلانے والا، وہ جو کہکشاؤں کو منور فرمانے والا، وہ جو دریاؤں کے اندر روانی کو پیدا فرمانے والا، وہ جو سمندروں کے اندر طغیانی کو جاری فرمانے والا، وہ جو ہواؤں پر تصرف فرمانے والا، وہ جو اربوں کی تعداد میں مائکرو آرگنیزم کو پیدا فرمانے والا، وہ جو بیکٹیریا وائرس کو بنانے والا، حضرات گرامی قدر اس وبا کو ڈالنے والا بھی میرا اللہ ہے، اس وبا کو بتانے والا بھی میرا اللہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ وبا بھاگے گی، انشاءاللہ یہ وبا مٹ جائے گی، لیکن کب مٹے گی؟ جب ہم اللہ کے آستانے کے اوپر جھک جائیں گے، جب ہم مانگنے والے بن جائیں گے، جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو پھیلانے والے بن جائیں گے، جب ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والا اور اپنے سامنے عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر
اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا، لیکن اگر ہم ناشکری کریں گے اس کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہمیں عذاب دینے کی اگر ہم شکریہ ادا کرنے والے ہوں۔ حضرات اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کیا ہم شکر گزار بندے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیا ہے؟ اپنے چہروں کا جائزہ لیجئے، داڑھی کو موڑ کے صبح کا آغاز کرنے والوں، اپنی بہن بیٹی کے چہرے کا جائزہ لیجئے، اپنے حسن و جمال کو پوری کائنات کے سامنے دکھلانے والی بیٹیاں، کیا وہ ہماری بیٹیاں نہیں؟ حضرات گرامی قدر ہمارے گھر میں کیا کچھ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم حقیقی معنوں میں تابعدار ہوں، حقیقی معنوں میں نیک ہوں، پتہ پھر کیا ہوگا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرما دے گے۔ کیا یہ طیب زندگی ہے؟ یہ مایوسی کی زندگی، یہ اضطراب کی زندگی، یہ بے چینی کی زندگی، یہ خوف کی زندگی، یہ بےچارگی کی زندگی، یہ لاچاری کی زندگی، یہ میں اگر سوختہ ساما ہوں، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ، اگر میرا گھر چل رہا ہے اور یہ دن سیاہ دن ہے، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، یہ سارا کا سارا معاملہ جو خراب ہوا ہے میرے اپنی بدعمالیوں سے خراب ہوا ہے۔ میں نے شکرا، میں بد پریشیاں کرنے والا، مجھے آج پرہیز کا درس دیا جا رہا ہے۔ کیا میں نے کبھی تقویٰ کو اختیار کیا؟ کیا میں نے کبھی گناہوں سے اجتناب کیا؟ کیا میں کبھی زنا سے پیچھے رہا؟ کیا میں کبھی سود سے پیچھے رہا؟ کیا کبھی آلات موسیقی سے پیچھے رہا؟ اگر میں پرہیزگار ہوتا، اگر میں نیکوکار ہوتا، اگر میں اللہ کا تابعدار ہوتا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ میری تنگیوں کو دور فرما دیتا۔ حضرات گرامی کے اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ جب تک اللہ یہ وبا نہیں ڈالے گا انشاءاللہ ہم گڑگڑاتے رہیں گے، آنسوؤں کو بہاتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے دستے سوا کو پوری دنیا کے مظلوم و مقہور مسلمانوں اور جمیع انسانیت کی عافیت کے لیے پھیلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کے پر رحم فرما، اللہ امت مسلمہ کی تکلیفوں کو دور فرما، اللہ جمیع انسانیت کو اس فتنے سے، اس بیماری سے اللہ محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بڑے خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے ناشکرے ہیں، اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ پروردگار عالم آسمان سے شفا کا نزول فرما، اللہ آسمان سے شفا کا نزول فرما، اللہ آسمان سے مغفرت کا نزول فرما، اللہ آسمان سے برکات کا نزول فرما، اللہ ہماری تنگیوں کو، تکلیفوں کو، ترشیوں کو دور فرما، اللہ ہماری تنگیوں، تکلیفوں، ترشیوں کو دور فرما۔ اللہ جمیع مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، اللہ جمیع مسلمانوں کو اپنے رحمت کے دامن کے اندر رحمت کی اللہ چادر کو ان کے اوپر ڈال دے، اللہ رحمت کا نزول فرما۔ اللہ ہمارے اعمال تو تیری رحمت کے حقدار نہیں اللہ، لیکن تو خصوصی رحمت کا نزول فرما۔ اللہ ہم بدعمالیاں کرنے والے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کو اس مصیبت سے نجات دلا، اللہ جمیع امت کو، جمیع انسانیت کو اس کرب سے نجات دلا۔ اے اللہ خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری غیب سے مدد فرما۔ اللہ ہر گھر میں عافیت کا نزول فرما، اللہ ہر گھر کو اس موذی مرض سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہر گھر کو اس موذی مرض سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ حضرات گرامی قدر ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انابت، دعا، اسی طرح صبر اور استعانت، توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہمیں ضرور نجات دے گا، ضرور نجات دے گا، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے اور وہ فعال لما یرید ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے صحیح معنوں میں تابعدار بندے بن سکیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔